السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مال کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں مال دوں تو ایسی صورت میں اس سے متعلقہ کچھ احکام ہیں، اسے کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں پر خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں خرچ کرنا ہے، اور وہ جب نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو سال میں اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو ہر صاحب استطاعت کو، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس میں نہ صرف انہیں نیکیاں اور اللہ کے احکام پر عمل کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت مند افراد ہیں ان افراد کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے اور ان کی دعائیں بندے کو ملتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات بتائی تھی کہ زکوٰۃ نکالنے کا دنیاوی فائدہ یہ ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور بندہ بری موت سے بچتا ہے اور اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج جانتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے پر، زکوٰۃ دینے پر آخرت کے اعتبار سے کیا فائدے ہمیں ملیں گے، اخروی فائدہ کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات جس کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جو اس دانے کی جیسی ہے، ان کی مثال اس دانے کی جیسی ہے جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات آگے فرمائی کہ اور اللہ جس کے لیے چاہیں اس سے بھی بڑھا دیں، یعنی جس کو چاہتے ہیں اس کے اندر مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات بتائی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب کیسے دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے اس آیت کے ذیل میں بات لکھی ہے کہ جو بندہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 گنا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں فضل فرماتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی عطا کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر بندے کو ثواب آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ ملتا ہے، اور اس میں جیسے اخلاص بڑھتے جائے گا ویسے اضافہ ہوتے جائے گا۔ دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے زکوٰۃ ادا کرنے پر آخرت کے اعتبار سے فائدہ، وہ یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ نکالنا گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو وہ اس کے مال میں نفع ہی پاتا ہے، نفع ہی نفع اس کے ملتا ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ کسی سے ڈیلنگ کرتے ہیں، کوئی بزنس ہوتا ہے تو اس میں اعتماد والے شخص سے جب ہم بزنس کرتے ہیں تو ہمیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہم نے جس کے ساتھ بزنس کیا ہے یقیناً اس کا پروفٹ آئے گا اور وہ کاروبار سکسیس ہوگا۔ ایسے ہی ایک بندے کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے جو اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ضرور اسے کامیابی عطا کریں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے زکوٰۃ کا آخرت کے اعتبار سے۔ تیسرا فائدہ جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے والیوم نمبر 1 پیج نمبر 118 پر کہ صدقہ بندے کے لیے آخرت میں حجت بنے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ آپ کے مال سے متعلقہ جو حکم تھا اس بندے نے اس کو پورا کیا، آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اسے معاف کر دیں۔ یہ تیسرا فائدہ ہے جو علماء نے اس کے ذیل میں لکھا ہے۔ چوتھا فائدہ جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ و صدقے کی ایک کھجور کو مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ ایسے اس کو پالتے ہیں یا اس کی پرورش کرتے ہیں یا اس کو بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف والیوم نمبر 1 پیج نمبر 326 کے اندر بڑی عجیب بات فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ و صدقے کی ایک کھجور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے
اور اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، تاکہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی بندہ جب کسی جانور کو یا کسی چیز کو چھوٹے جب سے اسے پرورش کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو جائے اور اس کے ذریعے اس کو نفع حاصل ہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کھجور صدقے کے طور پر خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں آخرت میں کہ بندہ سوچ کر حیران ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلم شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ و صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازے باب الصدقہ سے اس کو داخل کیا جائے گا۔ مشکاۃ شریف والیوم نمبر 1 پیج نمبر 167 پر۔ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پر جو ہے کچھ جب فنکشنز ہوتے ہیں یا کچھ انٹرنس کے پاس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نارمل لوگ یہاں سے جائیں، وی آئی پی لوگ کی انٹرنس یہ ہے اور وی وی آئی پی لوگوں کی یہ ہے۔ ایسے ہی فنکشنز کے اندر کھانے کے لیے بھی لوگوں کے لیے عام الگ ہوتا ہے، کچھ خاص لوگوں کے لیے الگ ہوتا ہے، کچھ اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے الگ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کل قیامت میں بندہ جب جنت میں جائے گا تو صدقہ دینے والے بندے کے لیے ایک خاص رعایت ہوگی، ایک خاص دروازے سے اس کو اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے بندوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ چھٹی بات ہے جو علماء نے لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے روشنی میں، کہ 7 قسم کے لوگ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اس میں سے ایک وہ بندہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں خفیہ طور پر خاموشی کے ساتھ خرچ کرنے والا ہوگا، یعنی صدقہ دینے والا ہوگا، اس کے اس طرح کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ روایت مسلم شریف والیوم نمبر 1 پیج نمبر 331 پر بھی آئی ہے اور بخاری شریف والیوم نمبر 1 پیج نمبر 91 پر بھی آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس میں سبق لینا ہے کہ ہم جو بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، مال کو دینے سے متعلق ہو یا کوئی عمل سے متعلق ہو، اس کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ جس کے لیے کیا جا رہا ہے اسے معلوم ہے بس، اس سے آگے نام و نمود اور اپنا سٹیٹس اور اپنی جو ہے پہچان یا اپنے آپ کو بہت آگے رکھنا۔ رمضان آیا تو لائن لگ جاتی ہے لوگوں کے گھروں کے باہر اور لوگ دور دور سے وہاں پر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے دے رہے ہیں، لیکن اس کے سلسلے میں اتنا زیادہ اس کی پبلکسٹی کرنا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صاحب بہت مالدار ہیں، بہت غنی ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں روپے رمضان میں خرچ کر دیتے ہیں، اس انداز کی بات۔ اگر نیت یہ ہوتی ہے بانٹنے والے کی تو اس کا بانٹنا گرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو زکوٰۃ یا صدقہ نکالا تھا لو تو اس میں اخلاص نہیں تھا، تو نے لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے کام کیا تھا، لہٰذا تمہیں دنیا میں وہ واہ واہ مل گئی، اس کا کوئی بدلہ اور کوئی حصہ میرے پاس نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بات بتائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ سب سے آخری بات وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ یا صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے سائبان ہوگا، ہمارے لیے ایک امبریلا ہوگا جس میں ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ یہ بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکاۃ شریف والیوم نمبر 1 پیج نمبر 170 پر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ تو گویا خلاصے کے طور پر 7 چیزیں زکوٰۃ ادا کرنے پر آخرت کے اعتبار سے فائدہ کیا ہے، فوائد کیا ہیں، وہ ہم نے ذکر کی۔ ہر ایک فائدہ اتنا اہم ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل اور صحیح اخلاص نصیب فرمائے۔ اور جانے سے پہلے بات یاد رکھیے کہ زاد مسلم کی شارٹ سٹوریز کے لیے ایک چینل کریٹ کیا گیا ہے، اس پر بہت ساری شارٹ سٹوریز 30 سیکنڈز کی اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔